آقا نے ہاتھ اٹھائے ابو لہب کے لیے، ابو جہل کے لیے، اللہ نے ہاتھ اٹھا دیے، محبوب تیرے لیے بہتر نہیں۔ جب آقا نے ہاتھ اٹھائے عمر کے لیے، فرمایا یہ بہتر ہے۔ یہ عمر بہتر ہے۔ اور سنیے آقا کی دعا کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام، اسلام کی عزت کے لیے چاہیے، اسلام کی عزت۔ اب آقا کی دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ سب کا عقیدہ ہے نا آقا کی دعا قبول ہوئی۔ اب صرف عمر ملا، عزت نہیں ملی اسلام کو، تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ جو آیت ہے نا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کا عملی مفہوم عمر ہے، اس کی عملی تفسیر عمر ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ دین تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ اب آقا تو دنیا سے چلے گئے، روم فتح نہیں ہوا، آقا دنیا سے چلے گئے، کیسر و کسرا فتح نہیں ہوئے۔ قرآن کی آیت ہے کہ یہ دین غالب آئے گا۔ اس دین کو اللہ نے غالب کیا خلافت راشدہ کے دور میں۔ وَالَّذِي يَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ کیسر اس کے ماتحت تمام اہل کتاب تھے، اور کسرا تمام مشرکین تھے۔ کیسر بھی اسلام کے قدموں میں آیا، کسرا بھی اسلام کے قدموں میں آیا حضرت عمر کے دور میں۔ روم فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں، ایران فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں۔ اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کی عملی تفسیر حضرت عمر ہے۔ کون عمر؟ آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، اعلیٰ عمر، بالا عمر، ذات نبی پاک پہ سوجان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایکان میں، احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر، مابعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر۔ کیسا میں یہ میرے ذہن میں حضرت عمر کی بات کیوں آئی؟ اگلے دنوں میڈیا پر ایک نام نہاد اسلامی سکالر، حکومت بات کرتی ہے کہ اختلافات ختم ہونے چاہیے۔ میں نے بی کی کانفرنس میں تقریباً آدھا گھنٹہ اس جملے پر لگایا کہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، اور وہاں میں نے تفصیل سے بات کی کہ فرقہ واریت وہ کرتا ہے جو حق کے مقابل آئے، جو حق بیان کرے وہ فرقہ واریت نہیں کرتا۔ توجہ ہے دوستو؟ جو حق بیان کرے وہ فرقہ واریت نہیں کرتا۔ میں نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ حق ہے، اسے بیان کرنا اختلاف نہیں ہے، جو اس کے مقابل میں آئے وہ اختلاف کرتا۔ میں نے کہا آقا کا مقام ساری کائنات سے زیادہ ہے اللہ کے بعد، یہ حق ہے۔ میں نے کہا آقا نے مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کیا ہے، یہ حق ہے۔ میں نے کہا ابو بکر و عمر سے آقا نے بیٹیاں لی ہیں، یہ حق ہے۔ میں نے کہا عثمان و علی کو آقا نے بیٹیاں دی ہیں، یہ حق ہے۔ حق کو بیان کرنا اختلاف نہیں ہوتا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جو حق کے مقابل آئے وہ اختلاف کرتا ہے۔ میں نے اگلے دنوں میڈیا پر سنا ایک نام نہاد اسلامی سکالر، خود کو بڑا اسلام کا نام لیوا کہتا ہے، اور حکومت کے نمونے کے لیے غیروں کو پیش کرتا ہے۔ میں نے کہا کاش تو جس طرح اسلام کا نام لے رہا ہے تجھے اسلام کی تاریخ بھی علم میں ہوتی اور تو عمر کا نام پیش کرتا۔ کیسا وہ حکمران عمر، 10 سال 6 ماہ خلیفہ رہے حضرت عمر، ہر سال حج کے موقع پر کھلی کچہری لگایا کرتے تھے۔ آپ کے یہاں بھی کھلی کچہری ہوتی ہے،
کھلی کچہری لگی ہے حضرت عمر کی حج کے موقع پر. درمیان سے ایک صاحب اٹھے. امیر المومنین جی آپ نے قانون بنایا ہے کہ کوئی گورنر اپنے دروازے پر چوکیدار نہیں بٹھا سکتا. ہاں بنایا ہے. آپ نے قانون بنایا ہے کہ کوئی گورنر باریک ریشمی کپڑا نہیں پہنے گا. ہاں بنایا ہے. اس صاحب نے کہا مصر کا گورنر ایاز آپ نے اسے منتخب کیا ہے. وہ اپنے دروازے پر چوکیدار بھی بٹھاتا ہے اور باریک کپڑے پہنتا ہے, ریشمی کپڑے پہنتا ہے. حضرت عمر کے چہرے پہ جلال آیا. اسی وقت پولیس کے سربراہ آئی جی محمد بن مسلمہ کو کہا کہ گورنر مصر کو گرفتار کر کے لایا جائے. میں 2 جھلکیاں صرف عرض کروں گا. گورنر کو وہ محمد بن مسلمہ مصر پہنچے, دیکھا چوکیدار بھی ہے, لباس بھی ایسا ہی ہے, گرفتار کیا ایاز کو. عمر کی عدالت میں پہنچے. عمر کی عدالت لگی ہے. حضرت عمر ایک جملہ بولتے ہیں, کہتے ہیں ایاز تجھے پتا ہے تیرا باپ بکریاں چراتا تھا, تو اپنی اوقات بھول گیا. آج غریب مسلمانوں کے لیے دروازے پہ چوکیدار بٹھاتا ہے تاکہ تجھ سے یہ ڈائریکٹ آ کے نہ مل سکیں. تو اپنی اوقات, تجھ میں کبر آ گیا. میں تجھ سے صرف گورنری واپس نہیں لیتا, تجھے بیت المال سے 200 بکریاں دے رہا ہوں. باپ کی طرح پہاڑوں پہ چرا, 6 ماہ تک چرا. جب تیرا پارا نیچے آ جائے, تجھے اپنی اوقات یاد آ جائے, عمر کے پاس واپس آ جانا. عمر تجھے ویسا ہی پائے گا. عمر آج ان سکالروں کو عمر یاد نہیں آ رہا جس نے دنیا بھر کو طرز حکومت سکھایا ہے, جس نے حکومت کرنے کے طریقے سکھائے ہیں, حکومت کیسے کی جاتی ہے. انہیں کیوں وہ عمر یاد نہیں آ رہا؟ وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا. مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا, اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا, روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. قیصر روم نے حضرت عمر کی خدمت میں ایک شخص بھیجا تحفے دے کر. اصل میں بھیجا اپنا جاسوس بنا کر, تحفے دے کر. زہر کی شیشی, عطر کی شیشی, ایک خوبصورت نوجوان دوشیزہ خوبصورت لڑکی. وہ شخص آیا مدینہ منورہ میں. تمہارا سردار کیا کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارے ہاں سردار نہیں ہوتا, ہمارا امیر ہوتا ہے. اچھا امیر کہاں ہے؟ کہا مسجد نبوی میں. مسجد نبوی میں وہ پہنچا شخص. مسجد نبوی کی تعمیر کا کام جاری تھا, توسیع کا کام جاری تھا. پوچھا تمہارا امیر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ جو مٹی کا گارا بن رہا ہے نا, اس میں جو کھڑا ہو کر گارا بنا بنا کر مزدوروں کو تقسیم کر رہا ہے وہ امیر المومنین ہے. پہنچا حضرت عمر کے پاس. مجھے کیسر بھیجا قیصر روم نے. اچھا تحفے دے کر بھیجے. کیا تحفہ؟ کہا یہ زہر کی شیشی ہے. یہ اس نے بھیجی ہے کہ جہاں عمر تیرا دشمن ہو نا, جس راستے سے آ رہا, اگر وہ چکھے نہیں تو اس راستے پہ گرا دے. یہ اس کے جسم سے زہر چھو جائے تو وہ مر جائے گا. اور یہ عطر کی شیشی اس نے بھیجی ہے, جب لگا لو گے جس کپڑے پر کئی مہینوں تک, سال بھر تک اس سے خوشبو آتی رہے گی. اچھا اور یہ خوبصورت لڑکی تحفے میں بھیجی ہے. حضرت عمر نے سب سے پہلے زہر کی شیشی لی, اس کا ڈھکن کھولا اور فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. وہ بے ہوش ہو گیا. وہ جو قاصد آیا تھا اسے ہوش آیا. کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا وہ زہر, وہ قیصر نے کہا تھا جسے چھو جائے گا وہ مر جائے گا. حضرت عمر نے کہا او بتوں کے پجاری ہو, او مٹی کے پجاری ہو, او مورتیوں کے پجاری ہو, تمہیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیز مار دیتی ہے. مجھے میرے پیارے آقا فرما کر گئے ہیں کہ رب نہ مارے تو کوئی چیز نہیں مار سکتی. اچھا عطر کی شیشی, عطر کی شیشی لی, اس کا ڈھکن کھولا اور حضرت عمر اس گارے میں کھڑے تھے, اس گارے میں ملا دیا.
اور کیا ہے، کیا بھیجا ہے؟ یہ خوبصورت دوشیزہ۔ حضرت عمر نے یوں مزدوروں کو آواز دی، اور لڑکوں تم میں سے کس کی شادی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا جی میری نہیں ہوئی۔ فرمایا ادھر آ، تیرا نکاح سے پڑھاؤں۔ وہ شخص وہاں سے واپس گیا اور جا کے بادشاہ کو کہتا ہے یاد رکھ تو عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسا حکمران ہے کسی کے پاس تو لائے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی دھرتی میں رہ کر، پاکستان کے وسائل استعمال کر کے، وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اس کے وسائل استعمال کر کے آج کوئی صحابہ کا تذکرہ نہ کرے، خلافت راشدہ کا تذکرہ نہ کرے، عمر جیسی شخصیت کو کوئی آئیڈیل تسلیم نہ کرے تو دکھ ہوتا ہے۔ یاد رکھو جب تک تاریخ خطام اہل سنت والجماعت کے کارکنان اور علماء حق کے نمائندے اس ملک میں موجود ہیں، انشاءاللہ صحابہ کا تذکرہ سر عام کرتے رہیں گے۔ 25 سال پہلے آج سے 25 سال پہلے جرمن میں ایک کتابی نمائش ہوئی، مسز ولیم اس نمائش میں آئی، آکسفورڈ اور کینیڈا یونیورسٹی کی فاضل اور گولڈ میڈلسٹ ہے، اور یہ امریکہ کے اخبار نیوز ویک کی رپورٹ ہے۔ وہ اس نمائش میں آئی اور 3000 کتابیں لے کر آئی۔ اس نمائش کے انچارج نے، ڈائریکٹر نے پوچھا ایک ہی شخصیت پر 3000 کتابیں؟ وہ عمر کے عنوان پر لائی تھی۔ جرمن کی بات کر رہا ہوں، حضرت عمر کے عنوان پر۔ کیوں لائی ہو؟ اس نے کہا میری آئیڈیل ہے عمر کی شخصیت۔ کیسے تیری آئیڈیل؟ اگر یہاں پر میڈیا کے نمائندے تشریف فرما ہیں، میں ان کی نظر کر رہا ہوں، یہ بات انہیں سنانے کے لیے یہ بات میں نے چھیڑی ہے کہ یہ بات آج میڈیا پر کیوں نہیں آتی ہے۔ کس بات نے تجھے آئیڈیل بنایا؟ حضرت عمر کو آئیڈیل بنایا تیرا، کس بات نے؟ اس مسز ولیم کہتی ہے کہ آج دنیا کا سب سے بڑا نعرہ لبرلزم کا ہے، آزادی کا ہے۔ اس نے کہا میں نے عمر کی تاریخ پڑھی ہے، عمر سے زیادہ آزاد پسند کوئی نہیں تھا۔ کیسا؟ اس نے کہا عمر کی کھلی کچہری میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے عراق کے فلاں حکومتی عہدیدار کے بیٹے نے میری پشت پر کوڑے مارے ہیں، بلا جواب۔ حضرت عمر نے باپ بیٹا دونوں کو گرفتار کرایا اور پوچھا اس سے کھلی کچہری میں کہ تو نے اس غریب کی پشت پر کوڑے مارے ہیں؟ یہ مسز ولیم وہاں پر جرمن میں سنا رہی ہے، کتابی نمائش کے ڈائریکٹر کو سنا رہی، تو نے مارے ہیں؟ کب مارے ہیں؟ حضرت عمر نے اس عہدیدار، حکومتی عہدیدار کے بیٹے کو کہا اپنی پشت ننگی کر، تجھے کوڑے لگیں گے۔ تو نے جو غریب کی پشت پر کوڑے مارے ہیں تجھے کوڑے لگیں گے۔ اسے کوڑے مارے، وہ چیختا چلاتا رہا، اس کا باپ کہتا رہا ہم اس کے بدلے میں اسے معاوضہ دے دیتے ہیں، پیسہ دے دیتے ہیں۔ نہیں، کوڑے لگیں گے۔ اس کے بعد اس کے باپ کو بھی لگیں گے۔ جب باپ کی باری آئی تو اس غریب نے کہا میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس لڑکی مسز ولیم کہتی ہے ایک جملہ جو عمر نے اس کھلی کچہری میں بولا تھا، عمر نے کہا ارے تجھے کس بات نے اس بات پر مجبور کیا، کس کام کی وجہ سے؟ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا ہے، تو انہیں پابند بنانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا آزادی کا یہ سب سے پہلا نعرہ عمر نے لگایا تھا، جس نے ہر ایک کو آزادیاں دی، ہر ایک کو آزاد۔ عمر نے چرچ میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھی تھی، پادری کے کہنے کے باوجود نماز نہیں پڑھی تھی کہ آج تیری اس عبادت گاہ میں میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرے جانے کے بعد کوئی اور مسلمان خلیفہ تیرے چرچ پر قبضہ نہ کر لے کہ یہاں عمر نے نماز پڑھی۔